اللہ کا کیا کہیں، ہنسنے رونے کی باتیں، اپنی تاریخ کو چھوڑ دو. تمہیں نہیں پتا تمہارا باپ سنی، دادا سنی، پردادا سنی، جس نے کلمہ پڑھایا وہ سنی ہے. اور آج تم کہتے ہو مولوی صاحب زمانہ بدل گیا، نئے دین کی ضرورت ہے. پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں مارکیٹ میں جایا کرو، کپڑے لے لیا کرو، جوتے لے خرید لیا کرو، سامان نیا لے لیا کرو، مگر اللہ کا واسطہ دین وہی پرانا اچھا ہے، دین نیا لینے کی ضرورت نہیں. دین وہی اچھا جو رسول دے دیں گے. تو اب سنو، ہمارے علماء نے فرمایا جس شخص کی معیشت کا پتہ نہیں، کیا پیسے کہاں سے آتے ہیں، فرمایا اس سے دین کبھی نہیں لینا، اس سے دین کیونکہ اس کے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہے جو اس کو منی دیتا ہے، اور جو پیسہ دیتا ہے نا وہ اپنا حکم ہی چلاتا ہے، جو پیسہ دیتا ہے وہ اپنا حکم ہی چلاتا ہے. ابھی دیکھ لو آپ، یہ جو آپ کے مزار ہیں نا جو زیارتیں ہیں اوقاف کے قبضے میں، بات آ رہی جتنے بات کر دو، یہ جو اوقاف کے قبضے میں جو آپ کی زیارتیں ہیں نا، ان پر جتنے مولوی ہیں نا، اب وہ میڈم خدا کا عذاب ہی سمجھو، ایک عورت ان کے ساتھ میں چل گئی اور وہ جدھر چاہتی ہے مولویوں کو گھماتی ہے، کبھی دائیں موڑتی ہے کبھی بائیں موڑتی ہے، اور مولوی بیچارے اس کو سلوک نہیں کر رہے. یہ دنیا کا قاعدہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کبھی اپنی مسجد کو، کبھی اپنے مدرسے کو کسی تنظیم کے حوالے نہ کرنا. تمہاری تنظیم کا نام اہل سنت ہے، آزاد مولوی ہونا چاہیے، اور بے شرم ہے وہ انسان جو دین مولوی سے لے پر مولوی کی معیشت کا خیال نہ رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا عبدالحمید صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا دوبارہ نہیں بلانا، اور میرے پاس وقت بھی نہیں، میں تقریروں کا خواہش مند بھی نہیں، مگر میرے جملے کر رہے ہیں. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں جن کی ترتیب پر نیچے لے جاؤ، یہ ہم نے کب کہا تم لوگوں سے؟ تم لوگوں کی تو عادت ہو گئی، پٹواری کے پاس آئے گئے تو آہستہ سے سائڈ سے 500 روپے لیا، سائن کروا لیا، تحصیلدار کے پاس گئے سائن کروا لیا، چوکیدار کے پاس گئے سائن کروا لیا. ہاں اب تمہاری عادت بن گئی، زیارتوں پہ جاتے ہو پہلے پیسے نکال کے چھوڑی، اس کے بعد اللہ بابا رشوت لے لے اور کام کر لے. یہ ہوتا کیا، کوئی بندہ اٹھ کے آیا، اس نے رات کی ہاتھ میں صدقڑی توڑی، پیسہ نکال گیا، پھر کوئی آ کے کہتا ہے مولوی صاحب تمہارا پیر تو اپنے پیسے نہیں بچا سکا، تمہارا کیا کرے گا؟ بات صحیح ہے. ارے اللہ کے ولی نے تمہارے پیسوں کو آگ لگا دی. ولی ہوتا ہی وہی ہے جو دنیا چھوڑ دے. ارے جس نے زندگی میں دنیا چھوڑ دی، مرنے کے بعد اسے تمہاری دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. افسوس ہوتا ہے محلے میں مسجد ہے، ہم نے کہا حضرت مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ مدرسے کے بچے ہیں، ان کو 3 ٹائم کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ کوئی نیا کام لیا، صحابہ صبح کے چبوترے پر حضور صحابہ کو کھلاتے اور پڑھاتے تھے، لہٰذا مدرسے میں چندہ دے دو. تو کہتے مولوی صاحب بڑی تنگی چل رہی ہے، اور وہی گزرتا ہوا جائے گا، شادرہ شریف پہنچ گیا، 5000 کی نیاز ڈال رہے ہیں. ارے تو نے اللہ کے گھر پر کس کو ترجیح دی؟ قسم خدا کی وہی نیاز جو تو حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ کی بارگاہ میں دینا چاہتا تھا، وہ تو نے مدرسے میں دی ہوتی اور دعا کی ہوتی، یا اللہ اس کا ثواب بابا غلام شاہ بادشاہ کو دے. اللہ کی قسم تیرے اس ولی کے صدقے دنیا میں بھی تیرا کام بن جاتا، قیامت میں بھی کام بن جاتا. اگر زیادتوں کو پیسے چڑھاؤ تم، شراب پینے ہوگا، پیسے چڑھاؤ تم، عیاشی کرے ہو، اور دنیا میں سب سے بیوقوف اور ڈفر قوم ہم بن کے رہے، جو چاہتے ہیں ہمیں لوٹتا ہے. بجلی کا بل ہم دے، پانی کا بل ہم دے، ارے زیارتوں پہ جانے کا ٹیکس بھی ہم دے، اور پھر یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں تمہیں کس نے کہا مزاروں پر پیسے ڈالو؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ پہ جاؤ، جس ولی کی مزار سے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اس نیت سے پیسہ ڈالو کہ یہاں سے قرآن کی تعلیم عام ہوگی، مجھے بھی ثواب ملے گا، صاحب مزار کو بھی ملے گا. جہاں پر بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو، مسافر کھانا ہو، مگر اسی لمٹ میں ڈالو. یہ نہیں ہو 1 لاکھ میں سے مہینے میں 10,000 کی روٹی پکا دی، کہتے جی لنگر چلتا ہے نا، جتنا لنگر چلتا ہے اتنا ہی دو، اور ان کی بدماشیوں کو توڑو. بجائے وہاں نقد دینے کے نا
सामान खरीद के दो। ये अलग बात है ये वाला चलाने के लिए अहले सुन्नत की तरजीह में पैसा था ही नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास मोहतसिम बिल्लाह वक्त के हाकिम ने दिनार सोने के सिक्कों की एक थैली दे दी और कहा कि ये कबूल कर लीजिए। आपने फरमाया बादशाह से कहते मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। उसने कहा नहीं, बादशाह है वउलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह का फैसला जो तुम्हारा हाकिम है उसका हुक्म मानो, तुम्हें लेना पड़ेगा। फरमाया अच्छा। आपने बाएं हाथ में थैली पकड़ी, उसको दबाया तो थैली से खून निकलने लगा। दबाया दबाया खून बहने लगा। कहने लगे अगर अल्लाह का खौफ न हो और तू बनु अब्बास से है, हुजूर के चचा की नस्ल से है, अगर इस बात का हया न हो तो मैं इतना नचोड़ू कि तेरा महल डूब जाए। अल्लाहु अकबर। गरीबों का खून निकाला है। हमारे बुजुर्गों ने कहा हालत मेरी नाज़िल करना है। ताज्जुब की बात है। ये तो वो कौन थी जिनको रास्ता ही मिला था। जितने गंगा उतने संगत, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। ये तो उनका था जहां गए वहां से डाले। तुमने ये कहां से बदल दिया? होश खो बैठे। तुम्हारे मस्जिद तुम्हारे मदरसे भीख मांगने की कगार पर पहुंचे हैं। अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हो और जाकर उन बदमाशों को देते हो और कहते हो बड़ा काम किया हमने। तुम्हें किसने कहा था? और ये बात याद रखें, अगर किसी मजाक पर डाले जाने वाले पैसों से खिलाफ शरीयत काम होता है, उन पैसों का गलत इस्तेमाल होता है, तो जितना कयामत के दिन जवाब उनको देना पड़ेगा, इतना ही डालने वाले को देना पड़ेगा। कुरान कहता है ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, गुनाह और नाफरमानी में एक दूसरे की मदद न किया करो। नाफरमानी में उन्होंने फरमाया जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। साहबा ने अर्ज किया आका ये बात समझ में आ गई कि हम मजलूम की मदद करें, मगर ये नहीं समझ में आई कि जालिम की मदद कैसे करें। उन्होंने फरमाया जालिम को जुल्म से रोक के मदद करो और मजलूम को जालिम के जुल्म से बचा के मदद करो। नेकी और भलाई पर एक दूसरे की मदद करनी थी, हमने तो पैसे खाने पर मदद करनी थी। बात सूरत ये सुन्नियत का कोई नतीजा नहीं है। और अगर कोई इस वजह से मज़ारात औलिया पर खिलाफ शरअ काम जितने होते हैं, ढोल धमाके जितने भी खिलाफ शरअ काम होते हैं, अहले सुन्नत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा इमाम फरमाता है जिस मजार के उर्स पर मेला लगे उस मजार के उर्स में शरीक होना जायज नहीं है। अल्लाह के वली के पास क्यों जाओ? ताकि कुर्बत का फैज़ मिले। क्या मिले? कुर्बत का फैज़ मिले। अब मैं थोड़ी हिस्ट्री की दो तीन सफ़े पढ़ दूं। हाँ, बात ये जिब्राइल आ गई, दूध पाक पढ़े। ये जो नारायण साहब का रुपया था ना, इसने आके लाहौर में खानका बनाया।